طوفان پر نام جب آیا جناب غوث اعظم کا، تو جلوہ سامنے پایا جناب غوث اعظم کا۔ عقیدت مند مستی میں لگے سب جھومنے اس دم، ترانہ جب کوئی گایا جناب غوث اعظم کا۔ قرآن میں فرماتا ہے یہ رب ذوالجلال، ولیوں کو میرے کوئی نہیں رنج اور ملال، چہرے پہ ان کے نور برستا ہے ہر گھڑی، وہ صاحب کمال ہیں اور صاحب جمال۔ قرآن میں فرماتا ہے یہ رب ذوالجلال، ولیوں کو میرے کوئی نہیں رنج اور ملال، چہرے پہ ان کے نور برستا ہے ہر گھڑی، وہ صاحب کمال ہیں اور صاحب جمال۔ لیجیے حضرات سماعت کیجیے گا غوث پاک کے بچپن کا ایک واقعہ۔ سناؤ شوق ایسا واقعہ اب غوث اعظم کا، سناؤ شوق ایسا واقعہ اب غوث اعظم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا۔ سناؤ شوق ایسا واقعہ اب غوث اعظم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا۔ ہے لکھی ہوئی سچی حکایت غوث اعظم کی، کہ بچپن میں بھی تھی شان ولایت غوث اعظم کی، ابھی کم سن تھے حضرت یعنی بچپن کا زمانہ تھا، مگر سب سے جدا قول و عمل دانشورانہ تھا، خدا و مصطفیٰ کا ذکر اپنی ماں سے سنتے تھے، عقیدت سے وہ رب کی رحمتوں کے پھول چنتے تھے، ہدایت ہم سنوں کو دیتے تھے وہ دین و ایمان کی، سنایا کرتے تھے باشوق وہ تفسیر قرآن کی، گزرتے تھے وہ دن گلیوں سے وہ پر نور ہوتی تھیں، نگاہیں دیکھ کر سب کی انہیں مسرور ہوتی تھیں، وہ تھے لختے جگر ماں فاطمہ صالح کے پیارے تھے، حقیقت یہ ہے وہ ہر ایک کی آنکھوں کے تارے تھے، بڑھا جب شوق پڑھنے کا تو ایک دن ماں سے یہ بولے، ادب سے اور بڑی حسرت سے لب یوں آپ نے کھولے، ادب سے اور بڑی حسرت سے لب یوں آپ نے کھولے، ادب سے اور بڑی حسرت سے لب یوں آپ نے کھولے، تمنا دل میں ہے تعلیم کو آگے بڑھانے کی، اجازت دیجیے امی ہمیں بغداد جانے کی،
इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की। तमन्ना दिल में है तालीम को आगे बढ़ाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की। गौस पाक अपनी वालदा से कहते हैं कि अम्मी जान हम चाहते हैं कि हम पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ जाएं। तो वालदा क्या कहती हैं अपने छोटे से बेटे से, समाप्त कीजिएगा। कहा ये वालदा ने कम सिनी की उम्र है बेटा, अकेला भेज दूं परदेस तो ये हो नहीं सकता। मेरे बेटे तुम्ही तो मेरी पीरी का सहारा हो, तुम ही हो चैन दिल का मेरी आंखों का सितारा हो। सुकूने जिंदगी माँ के लिए जिसका नजारा हो, जुदाई ऐसे बेटे की भला कैसे गवारा हो। ये सुनकर गौसु बोले आप ये एहसान फरमाएं, हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं। हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं, हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं। सुकूने जिंदगी सबके खुदा के हाथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी। वालदा कहती हैं कि बेटे तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मैं अकेला तुम्हें किस तरह से बगदाद भेज दूं। तो गौस पाक कहते हैं कि हम अकेले कब हैं, हमारे साथ खुदा है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। हदीसे पाक है फरमाया है सरकारे आलम ने, हदीसे पाक है फरमाया सरकारे दो आलम ने। मिले जो इल्म की दौलत तो जाओ चीन तक पढ़ने, मुहाफिज है खुदा अम्मी इजाजत दीजिए हमको। न आने दो जरा भी अपने दिल में रंज और गम को। ये सुनकर वालदा ने आपको सीने से चिपकाया, फिर अपने लाडले से चश्म नम होकर ये फरमाया, इजाजत है तुम्हें बगदाद जाओ इल्म की खातिर। सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज है और नासिर, सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज है और नासिर, सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज और नासिर। मेरे बेटा हमेशा रास्ते की राह पे रहना, कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना, कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना, कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। मेरे बेटे हमेशा रास्ते की राह पर रहना, कभी अपनी जुबान से बात कोई झूठ मत कहना। गौस पाक की वालदा ये नसीहत करके अपने बेटे को भेजती हैं कि देखो बेटा कभी कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन झूठ मत बोलना। आगे क्या होता है, उसूल इल्म की खातिर ये माँ का हौसला देखो,
روانہ کر دیا ایک قافلے کے ساتھ بیٹے کو. بہت سے لوگ تھک کر قافلے سے پیچھے چلتے تھے. جناب غوث کم سن تھے مگر آگے نکلتے تھے. بیابا اور جنگل جھاڑیاں طے کرتے جاتے تھے. علاقہ ڈاکوؤں کا دیکھ کر وہ ڈرتے جاتے تھے. تھکے ہارے چلے جاتے تھے سارے قافلے والے. اٹے تھے گردو میں چہرے پڑے تھے پاؤں میں چھالے. غبار اڑتا نظر آیا عقب سے ایک ٹیلے کے. وہاں رہتے تھے ڈاکو مدتوں سے ایک قبیلے کے. جو دیکھی گرد اڑتی ڈر گئے سب قافلے والے. اگر ڈاکو ہوئے تھے اب پڑیں گے جان کے لالے. اگر ڈاکو ہوئے تو اب پڑیں گے جان کے لالے. اگر ڈاکو ہوئے تو اب پڑیں گے جان کے لالے. جو تھے کمزور دل کے ان کے تو آنسو نکل آئے. اچانک ننگی تلواریں لیے ڈاکو نکل آئے. اچانک ننگی تلواریں لیے ڈاکو نکل آئے. اچانک ننگی تلواریں لیے ڈاکو نکل آئے. یہ قافلہ بیابان جنگل جھاڑیوں سے اپنا راستہ طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. اتنے میں ڈاکو اس قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے سماعت کیجیے گا. جب وہ ڈاکو حملہ کرتے ہیں تو قافلے والے کیا کرتے ہیں اور غوث پاک کیا کرتے ہیں. یکایک آ کے سارے قافلے والوں کو آ گھیرا. کیا زخمی کسی کو اور کسی کو ڈانٹ کر روکا. سبھی نے قافلے والوں کی پھر جامع تلاشی لی. جو نکلا پاس ان کے لے لیا کوڑی نہیں چھوڑی. نہ نکلا غوث پر کچھ بھی تو ایک ڈاکو لگا کہنے. ارے بچے تو کچھ لایا نہیں دام و درہم گھر سے. کہا یہ غوث نے 40 سونے کی اشرفی ہے. جو میرے خرچ کو پردیس میں ماں نے مجھے دی ہے. وہ ڈاکو غوث کی اس بات کو مطلق غلط سمجھا. اسی صورت سے ہر ڈاکو نے دیکھا پوچھ کر چھوڑا. وہ سب سمجھے کہ لڑکا تنزیہ یہ بات کہتا ہے. مذاق اس وقت اڑاتا ہے رقم اتنی بتاتا ہے. کہا ہر ایک سے یہ غوث میں مجھ پر اشرفی ہے. جو فضل رب سے میرے خرچ کو ہر طور کافی ہے. جو فضل رب سے میرے خرچ کو ہر طور کافی ہے. جو فضل رب سے میرے خرچ کو ہر طور کافی ہے. وہ ڈاکو لوٹ کر جب قافلہ فارغ ہوئے سارے. پکڑ کر غوث کو وہ لے گئے سردار کے آگے. پکڑ کر غوث کو وہ لے گئے سردار کے آگے. پکڑ کر غوث کو وہ لے گئے سردار کے آگے.